خاندان ولی اللہ جو دین قرآن اور سنت کا ایک علم بردار تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ، اگرچہ قرآن و سنت کے مسلک کو پسند کرتے تھے لیکن عملاً اسے اختیار نہیں کر سکے. ہاں، کتابوں میں انہوں نے لکھا کہ اگر آپ کو وصیت کی کہ اگر آپ کو کوئی مسلک اختیار کرنا ہے تو اہل الحدیث کا، محدثین کا مسلک اختیار کرنا یہ حق ہے. انہوں نے لکھا کہ رفع الیدین کرنے والے نہ کرنے والوں کے مقابلے میں مجھے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ رفع الیدین کرنا حدیثوں سے ثابت ہے، اس کی حدیثیں زیادہ بھی ہیں اور صحیح بھی ہے، لیکن خود عمل نہیں کر سکے. ماحول کیسا تھا اندازہ لگائیے کہ جب انہوں نے قرآن کا فارسی ترجمہ کیا ہندوستان میں پہلی مرتبہ تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا. کس لیے؟ کہ ارے یہ شخص اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کی تفہیم اور تعلیم کی بات کرتا ہے، قاتلانہ حملہ کیا گیا. کتنا مشکل تھا قرآن و حدیث پہ چلنا اس زمانے میں. بیواؤں کی شادی نہیں ہوتی تھی، ہندوانہ رسوم مسلمانوں میں رائج تھے، بدعتوں کے نام پہ ایسی ایسی چیزیں کہ آج آپ ان پر حیرت کریں گے ان ناموں کو سن کر. تقویۃ الایمان پڑھیے، بی بی کی سحنک اور فلاں اس طرح کے کچھ رسوم کا تذکرہ ہے، آج کہیں کہیں ملے گی، بہت جگہ ختم ہو گئی. یہ تحریک اہل حدیث کا، اہل حدیثوں کی کوشش کا نتیجہ ہے. اور میں جو تحریک آزادی ہند کی بات کرتا ہوں، اسلامیت اور آزادی، تو اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ خاص طور سے اہل الحدیث کی تحریک اور عمل مختلف جہات اور پہلوؤں پر مشتمل ہے. اگر میں 2-3 ہفتہ خطبہ دوں تو صرف ایک پہلو کو پورا پیش نہیں کر سکتا. اتنی زبردست تاریخ اور ایسی بھرپور قربانیاں ہیں اس تاریخ میں. چنانچہ اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے بعد مولانا عبدالعزیز رحیم، ان کے بیٹے جو ہے شاہ عبدالعزیز، انہوں نے ایک جماوڑا کیا، ایک گروہ بنایا، فتویٰ دیا، سید احمد کو قائد بنایا. اس لیے کہ ہندوستان میں جو ہے حنفیت اور اس وقت کی جو تصوف کا جو بھی کی شکل تھی، اہل الحدیث کے ساتھ ساتھ وہ موجود تھے. شاہ اسماعیل میں ان کے جو بیٹے تھے، بھتیجے تھے، شاہ عبد الغنی کے بیٹے، ان کو ساتھ رکھا. ان کی شخصیت ایسی ہے کہ ہمارے یہاں ہندوستان کے مسلمانوں کو، اہل الحدیث کو ضرور ان پر کتاب پڑھنی چاہیے. ان کی تقویت الایمان تو ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر بچے کو، ہر عورت کو، ہر بیٹی کو پڑھانا چاہیے. عقیدے کی بنیادی کتاب تقویت الایمان، جس سے لاکھوں لوگوں نے اپنے عقیدے کی اصلاح کی، لاکھوں نے. شاہ اسماعیل، لیکن ان کو امیر نہیں بنایا. اس کی حکمتیں تھیں، میں نے صرف ایک اشارہ کیا. ہاں، سید احمد اور اس وقت کے جو حنفی بھی تھے، یہ دیوبند وجود میں نہیں آیا تھا، یہ 1867 وغیرہ میں اس کی بنیاد پڑی ہے. یہ میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ابتدائی دور میں، 18ویں صدی کی ابتدا میں ایک جماوڑا ہوا، بیعت ہوئی، گروہ بنایا گیا. ان کی ہر طرح سے جو ہے تبلیغ کی گئی. یہ ہمارے یہاں جو جذباتی بات کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں کہ اٹھو کھڑو اور مقابلہ کرنے لگو. باقاعدہ تربیت دینے کا، تعلیم دینے کا، مرحلہ وار دعوت و تبلیغ، تصنیف و تالیف، رسوم کی مخالفت، گاؤں گاؤں جا کے لوگوں کی اصلاح کرنا، یہ عمل کیا گیا. مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، اس وقت کے لوگ جو ہے ایک دیہات اور گاؤں میں جاتے، مہینہ بھر اصلاح کا کام کرتے، کسی آدمی کو منتخب کرتے کہ یہ آدمی یہاں اثردار ہے، اس پر محنت کرنے کے بعد اس کو دین کی بنیادیں سکھاتے، بنیادی مسائل کی جس کی ضرورت ہوتی تھی اس کو سکھاتے. مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ کے بعد کہتے کہ اب ہم دوسرے گاؤں جا رہے ہیں، یہ گاؤں تم کو سنبھالنا ہے. گاؤں گاؤں جا کے اس طرح سے محنت کی، وہاں سے افراد کو منتخب کیا، رنگروٹ حاصل کیے، چندے حاصل کیے، زمین حکومت کے اندر حکومت قائم کی. اس درمیان پنجاب کے علاقے سے خبر آئی کہ مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے. شاہ اسماعیل کو بھیجا گیا، انہوں نے معلومات کی کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسجدوں کو استبل بنایا جا رہا ہے، یہاں ان کی مسلمانوں کی جائیداد جو ہے چھین لی جاتی ہے. اس وقت کی جو رنجیت سنگھ کی سکھوں کی حکومت تھی، اس نے مسلمانوں پر بڑے مظالم ڈھائے. تو سید احمد اور شاہ اسماعیل کا پورا گروہ صوبہ سرحد منتقل ہوا، جو آج پاکستان میں ہے. صوبہ سرحد کو منتخب کرنے کی بھی کئی وجوہ تھی. وہاں انگریزوں کا قبضہ نہیں تھا، ایک آزاد علاقہ تھا، پہاڑی علاقہ تھا، اور وہاں اور بھی کئی اس طرح کی سہولیات تھیں. اس علاقے میں ان لوگوں نے جا کے ایک طریقے سے اسلامی نظام قائم کیا، اجتماعیت، بیعت لی، عشر کا، زکوٰۃ کی وصولی کا نظام قائم کیا. ہر شہر میں اپنا نمائندہ رکھ کے جماعت کا قیام، لوگوں کی تعلیم کا انتظام کیا. لیکن وہاں بھی بار بار علماء سوء اور اہل بدعت کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. انگریزوں نے انہی کا استعمال کیا. ہاں، پھر سکھوں کے ساتھ ان کی کئی جنگیں ہوئی. اس لیے کچھ لوگوں نے غلط فہمی پھیلائی. سر سید احمد خان جیسے لوگوں نے کہا کہ یہ سکھوں کے خلاف تحریک تھی، صرف سکھوں کے خلاف نہیں تھی، وہاں ظلم ہو رہا تھا اس لیے سکھوں کے خلاف بھی کھڑے ہوئے. اور انہی سے مقابلے میں 1831 میں بالا کوٹ کا سانحہ پیش آیا، جس میں سید احمد اور شاہ اسماعیل دونوں شہید ہوئے. شاہ اسماعیل شہید، ان کی شخصیت پر میں نے جیسا کہ اشارہ کیا
بہت زبردست. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ اگر انہیں اور موقع ملتا علمی میدان میں تو ہندوستان کے ابن تیمیہ ہوتے. تصنیف و تالیف میں بے مثال, مناظرانہ صلاحیت زبردست. تبلیغ و دعوت میں کوٹھے پر جا کے بھکاری کی شکل میں گئے بھیک مانگنے کے نام پر, اور ان سے کہا کہ میں پہلے صدا سناؤں گا پھر بھیک لوں گا. تمام طوائفوں کو جمع کروایا اور اس کے بعد ان کو آخرت اور قیامت کا منظر کھینچ کر دعوت و تبلیغ کی, اللہ کا ڈر اور جہنم کا خوف دلایا. ساری طوائفوں نے توبہ کی, ان کو توبہ کروائی. طوائفوں پہ جا کر, کوٹھوں پہ جا کر جنگ کی, ایسی سپاہ گری کی ایسی تعلیم لی کہ ان کے سامنے اچھے ٹک نہیں پاتے تھے. مقابلہ آ رہا ہے, یہ کوئی صرف عقیدت کے نام پر نہیں ہے. ان کے ایک آدمی کو ان کو مارنے کے لیے مقرر کیا گیا. یہ دلی کی جامع مسجد پر گرم پتھر پر جو ہے تلوار بازی کی مشق کر رہے تھے. وہ آدمی دیکھا کہ چپل پہن کے, جوتا پہن کے نہیں جا سکتا, جوتا اتار کے جب آگے بڑھا تو 2 قدم نہیں چل سکا کہ اتنی گرم پتھر پر میں چل نہیں پا رہا ہوں. وہ آدمی اتنی دیر سے جو ہے پریکٹس کر رہا ہے اور مشق کر رہا ہے. واپس آ گیا. لمبے حصے پر تیراکی کرتے تھے. عجیب و غریب ان کی شخصیت ہمہ گیر ہے. آپ اس کو پڑھیے, شیعوں سے شیعہ عالم سے مناظرہ ان کا دیکھیے, ان کی کتابیں پڑھیے. بہرحال شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید ہوئے 1831 میں. 1831 میں ان کی شہادت ہوتی ہے.